مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے 1997 کا، سردیاں تھیں، صحرا میں تھے، پانی ختم ہو گیا، پیدل چل رہے تھے، گدھا ساتھ تھا، اس پہ سامان لدا ہوا تھا۔ ایک جگہ نا تھوڑا سا پانی آیا، میں پانی میں پاؤں ڈبو کے کھڑا ہو گیا، اتنا چل چل کے پاؤں گرم ہو گئے۔ وہ پانی پینے کے قابل نہیں تھا، گندا پانی تھا۔ تحت نظر صحرا ہی صحرا ہے، اور ہم تارے پہ چل رہے تھے، قطب تارے پہ چل رہے تھے، قطب تارا ہی ہماری منزل تھی، اسی پہ چل رہے تھے۔ اچھا پانی ختم ہو گیا، اب ہم پریشان۔ ایک آدھ کا وضو تھا، قطب تارے کی سمت کا پتہ کر کے ہمیں احساس تھا کہ یہ قبلہ ہے۔ وہاں کوئی قبلے کا پتہ نہیں ہے، ہر طرف تحت نظر ریت ہی ریت ہے، ہیبت ناک منظر ہے، خوفناک، اور گدھے اوپر منڈلا رہی ہوتی ہیں۔ بندہ گرا اور ابھی اس کی سانس نہیں نکلتی اور گدھے نوچنا شروع کر دیتی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ڈھانچے دیکھے ہیں، ہڈیاں پڑی ہیں، پھر ان ہڈیوں کو بھی جانور آ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، کھانے والے، پھر صرف موٹی اور بڑی ہڈیاں بچ جاتی ہیں، باقی کچھ بھی نہیں بچتا۔ میں نے وہاں ایک نظارہ دیکھا تھا اپنی زندگی میں، جب ہمیں پیاس آئی نا، ہم کئی دنوں سے سفر کر رہے تھے، کوئی مہینہ سوا مہینہ ہو گیا تھا سفر کرتے ہوئے صحرا کے اندر، کوئی دنوں کا سفر تو نہیں تھا، وہ تھا سوا مہینے کا سفر۔ وہ آج تک گدھ نہیں دیکھے۔ جب ہم پیاس سے نڈھال ہو گئے، گدھ ہمارے اوپر منڈلانے لگے، گدھوں کو پتہ چل گیا یہ پیاسے ہیں اور ابھی گرنے والے ہیں، اور ہم میں سے 3-4 بندے گر گئے تھے، بس ایسے پکڑے پڑے، بس سانس ہل رہی تھی، ان کی سانسیں ہل رہی تھی، اور جو ہمت والے تھے وہ تھے۔ اب طے ہوا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سورۃ یاسین پڑھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سورۃ یاسین پڑھے، یہ طے ہوا۔ بس جن کو یاد تھی، جن کو نہیں تھی، ان سے کہا بس دعا کریں نفل پڑھ کے حاجت کے۔ اور مجھے یہ بتائیں اس وقت میں نے بیٹھ کے وہاں دعا کی ہوگی، اور وہاں کا جو درد ہوگا، اور وہاں کا جو غم ہوگا، اور وہاں کی جو کیفیت ہوگی، اس درد اور کیفیت کے بارے میں آپ کوئی ترجمہ کر سکتے ہیں؟ اچھا نڈھالی تھی، مجھے یاد ہے میں نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے نا، ایسے ہاتھ پر ایسے میں گھٹنوں پہ رکھ کے ایسے مانگ رہا تھا کہ اللہ پانی دے دے۔ وہاں کا ایک صحرائی بھی ہمارے ساتھ تھا، صحرائی، اور وہ بھی بے بس ہو چکا تھا، حالانکہ صحرائیوں کے پاس بڑی تدبیریں ہوتی ہیں۔ ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا بوزر آ رہا ہے، بوزر۔ ایسے اس نے نا اپنے کانوں کو زمین کے ساتھ لگایا، کہنے لگا کہ 30-40 میل کی آواز میں کانوں سے سن لیتا ہوں کہ گھوڑا ہے، گدھا ہے، کیا ہے۔ کہنے لگا پانی آ رہا ہے کہیں سے۔ پتہ نہیں پانی کہاں سے آئے گا، ٹینکر پانی کا وہاں کی جو چیک پوسٹیں ہوتی ہیں ان کو پانی سپلائی دیتا ہے۔ اچھا تھوڑی دیر ہوئی، خود آواز ہم نے بھی سننا شروع کی، کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے، اور سامنے آ گیا اور وہ ہماری طرف آ کے رکا، اور فوراً اس نے پوچھا پانی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ انہوں نے پیچھے سے ایک ٹونٹی کھولی اور جی بھر کے پانی پیا، برتن بھرے، بوتلیں بھری، اور اس کے بعد وہ اپنی منزل پہ چلا گیا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھے حاجت کے، اور اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی۔ میں نے صحراؤں سے لے کر ویرانوں تک، ویرانوں سے لے کر جہازوں تک اس کو آزمایا ہے، ہر جگہ یہ نفل کمال ہے۔ میرے پاس کوئی بھی بندہ آیا کہ میں نے نیا گھر بنایا ہے، کیا کروں؟ میں کہتا ہوں 81 دفعہ مل کے سورۃ یاسین پڑھ لو، دعا کر دو، اللہ تیرے گھر میں برکت دے دے۔ صلحاء کا یہ معمول ہے، اولیاء کی ترتیب ہے، وقت کے بڑے بڑے ابدال، غوث، پہنچی ہوئی ہستیاں، جنید بغدادی جیسے، حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ جیسی بڑی بڑی ہستیوں کی خانقاہوں میں صبح نماز فجر میں کسی سے بات کیے بغیر سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی، پھر اللہ کی بارگاہ میں فریادیں پیش کی جاتی تھی۔ اب تو اتنا طاقتور عمل کر چکے ہیں، اور جس کے فضائل حدیث میں ہیں،
یہ جو صبح سورۃ یاسین پڑھے گا شام تک کے کاموں کی کفایت اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، آپ کا گھر، آپ کے بچے، بیوی، کام، کاروبار، ذمہ داریاں، سارا نظام میرے رب کریم نے اپنے ذمے لے لیا، اور وہ سچوں کا سچا ہے اور وہ وعدہ نبھانے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تیرے کاموں کی میں نے کفایت کر دی۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اس سورۃ یاسین کے ساتھ فیصلے ہیں۔ اب میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ جب بندہ پہلی دفعہ سورۃ یاسین کی صرف یاسین پڑھتا ہے نا، یاسین، یہ حروف مقطعات ہے، اور اس کا علم، اس کا مفہوم، اس کا معنی واللہ عالم بالصواب، اللہ اور اللہ ہی جانے، اور اس کا علم جانے۔ جب یہ یاسین پڑھتا ہے نا، یاسین، فرشتوں کی ایک طاقتور جماعت ہوتی ہے جو کہتی ہے مولا اسے کوئی خبر نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، یہ لا علم ہے، اور مولا تجھے علم ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا نفع کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کے فائدے کتنے ہیں، اور اس سے کتنے مسائل حل، کتنی مشکلیں دور، کتنی پریشانیاں دور، کتنی ناکامیاں ختم، کتنی عزتیں، برکتیں اور قوتیں ملتی ہیں۔ مولا اس کو تو علم نہیں، تیرے علم میں ہے، اب تو اپنے علم پہ اس کو استعمال کر اور اس کو وہ ساری نعمتیں عطا فرما، ساری نعمتیں عطا فرما۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اکثر کم مانگتا ہے، اپنی نسلوں کے لیے اس دعا کے ذریعے، اس نفل کے ذریعے 3 چیزیں ضرور مانگے گا، ایک بخت، ایک مقدر اور ایک نصیب۔ جو بندہ کھانے کے دوران 7 بار سورت، 7 زمینوں کے خزانے، 7 آسمانوں کے خزانے اس کو ملیں گے۔ وہ چیز اصل تو ہے ہائی بلڈ پریشر کے لیے، ٹینشن کے لیے، ذہنی کھچاؤ تناؤ کے لیے، اور جس کو نیند چلی گئی ہو وہ پیس کر اس کے اوپر جو ہے چھڑک کے کھا لیں۔ تجربہ کار کہتے ہیں کہ ایک خوراک کافی ہے ہائی بلڈ پریشر جس کا کسی گولی سے کنٹرول نہ ہوتا ہو۔ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا کے دیکھیں، کمر کے لیے، پٹھوں کے لیے، مہروں کے لیے، اعصاب کے لیے، جسم کی طاقت کے لیے، اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے اور معدے کی تیزابیت کے لیے لاجواب چیز ہے۔ ایک اور چیز عرض کروں گا، جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اکثر کم مانگتا ہے، اور اس کی اولاد کے المیے میرے پاس واقعات کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ میں یہ بات پھر دہراؤں گا، جس کے پاس مال وسائل زیادہ ہوتے ہیں وہ اکثر کم مانگتا ہے۔ غریب تو کہتے ہیں اللہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اللہ بچی بڑی ہو رہی ہے، اللہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ اسے مانگنا نہیں آتا غریب کو۔ غریب کے پاس اسم اعظم نہیں ہوتا، غریب کے پاس پنسورہ نہیں ہوتا، غریب کے پاس مسنون دعائیں یاد بھی نہیں ہوتی، بہت کم ہوں گے، یقیناً یاد بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی دل کی آواز، وہ ہندی ہے یا سندھی، پنجابی ہے یا کوئی بھی ہے، وہ دل کی آواز سے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ اور جو مالدار ہوتا ہے اس کی نظر میں ہوتا ہے کہ یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہی نقصان ہوتا ہے۔ اپنی نسلوں کے لیے اس دعا کے ذریعے، اس نفل کے ذریعے 3 چیزیں ضرور مانگیے گا، ایک بخت، ایک مقدر اور ایک نصیب۔ دیکھیے ایک بات عرض کروں، والدین اپنی نسلوں کو ٹرکوں کے ٹرک جہیز دیتے ہیں، سونا دیتے ہیں، چاندی دیتے ہیں، ڈائمنڈ دیتے ہیں، ہیرے دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں، جائیدادیں دیتے ہیں، بنگلے دیتے ہیں۔ کوئی دنیا میں مجھے ایک والد والدہ بتا دے جس نے اپنی نسلوں کو بخت بھی دیا ہو، نصیب بھی دیا ہو، مقدر بھی ہو، اس کی ڈگری کہیں ملتی ہے تو مجھے دے دیں آپ۔ یہ عرشی نظام ہے، یہ فرشی نظام نہیں ہے۔ کون سا نظام ہے؟ یہ عرشی تقسیم ہے، یہ فرشی تقسیم نہیں ہے۔ اور اگر عرشی نظام چاہتے ہیں تو یہ عرشی میں نے ایک عمل آپ کی خدمت میں دیا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص، اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھ کے اللہ سے خزانہ غیب سے مانگے۔ یہ عمل کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں اس کا حوالہ ہے، وہ حوالہ بھی دوں گا۔ اور اگر میری کسی عمل کا حوالہ لینا چاہتے ہیں فیس بک پہ واٹس ایپ پہ چلے جائیں اور ایک چیز لکھیں، اکابر پر اعتماد، میرے ہر عمل کا حوالہ ملے گا، قرآن سے، حدیث سے، تفسیر سے، محدثین سے، مفسرین سے، اولیاء سے، صالحین سے، ہر کتاب کا ہر حوالہ انشاءاللہ کوشش ہے وہاں اکابر پر اعتماد لکھیں گے۔ 2 نفل یہ زندگی کا حصہ بنا لیں، 2 نفل۔ ایک حدیث سناتا ہوں پھر ایک عمل بھی دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے،
हर लुकमा पूछता है कि या अल्लाह मैं सेहत बनूं या बीमारी बनूं, हर लुकमा पूछता है। वही खाना घर में बना है, पका है, एक बंदा बीमार हो गया, सारे बीमार नहीं हुए, कहा खाने से बीमार हुआ, नहीं, खाने से होता तो फिर सारे होते। एक अमल है जो बंदा, ये मैंने सिंध के एक पुराने एक इलाके से बड़ी मशक्कत के बाद लिया था, और मेरे टीवी प्रोग्राम में 2020 के रमजान में इसके प्रोग्राम पड़े हुए हैं कि मैंने कितनी मशक्कत से अमल लिया था 2020 की रिकॉर्डिंग में, कोरोना में। तो जो बंदा खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा पढ़ेगा, खाना भी खाते रहे सूरत फातिहा भी पढ़ते हैं, सिर्फ 7 बार। बस इसके छोटे से फायदे बताऊंगा, ज्यादा फायदे लेना चाहते हैं तो आप अपकरी की साइट को जरा कंगाल लें, आपके हाथ में मोबाइल है। 7 जमीनों के खजाने, 7 आसमानों के खजाने उसको मिलेंगे, एक फायदा। 7 जमीनों की शिफा, 7 आसमानों की शिफा उसको मिलेगी। 7 जमीनों की बरकतें और 7 आसमानों की बरकतें उसको मिलेंगी। और 7 जमीनों के खैरें जो अंबिया को मिली, सिद्दीकीन को मिली, शुहदा को मिली, सालिहीन को मिली, औलिया को मिली, कुतुबों को मिली, अब्दालों को मिली, गौसों को मिली, कलंदरों को मिली, नकीबों को मिली, नजीबों को मिली, अबरारों को मिली, सालिहीन को मिली, अल्लाह जल्ल शान हो इसको अता फरमाएगा जो खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा पढ़ेगा, खाने के दौरान 7 बार। एक और चीज अर्ज करूं, वक्त की कमी, मेरे पास वहां हमारे लाहौर में बंद रोड है, बंद रोड के साथ एक साहब है, एक दम करते हैं, और दम करने वाला दम निकल जाएगा, कभी दम नहीं देगा, मेरा तो यही तजुर्बा है। अच्छा, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, लाइलाज बीमारियां, बहुत लोग आते हैं दम कराते हैं और ठीक होते हैं। हमारे एक शेख साहब थे, शेख शफीक, मैंने उनसे अर्ज किया, उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा किसी तरह उनसे ले, कहने लगे जी बाबा बड़ा डाडा है, तगड़ा है, वो किसी को दम नहीं देता, कहता है पैसे नहीं लेता, बस दम करा जाओ और बंदे ठीक हो जाते। मैंने कहा कोशिश कर, पक्का शेख बन जा। उसने कोशिश की, कुदरत का निजाम यूं चला कि किसी को फायदा हुआ, उसने कहा बाबा जी मांगो, क्या मांगते हो? कहने लगे मुझे उम्रा करा दे। ठीक, जब उम्रे पे जाने लगे तो अपने बेटे को दम देकर गए कि बेटा लोग आएंगे, उनको यह दम कर देना, वो दम पेश करता। और मैंने अबकरी में लिखा आज से कई साल पहले, जो लोगों को फायदा हुआ, जो लोगों को रिजल्ट मिला। एक छोटा सा वाक्य सुनो, शाहदरा लाहौर में अंदर तंगो तारीख गलियां थी, सख्त धुंध थी, मैं एक जगह बैठा हुआ था तो एक बाबा जी आके मेरे सामने ऐसे बैठ गए, बिल्कुल आम सादा से भी सादा से। थोड़ी सी बात हुई, मैंने कहा बाबा जी क्या करते हैं? कह रहे मैं शाहदरा चौक में फलों का ठेला लगाता हूं, जूस भी फल भी। और कहने लगे आपका जो दम है ना दिया हुआ, वो लोगों को करता हूं, बेबहा दुनिया आती है, लोगों को फैज मिलता है। मैं बाबा जी कौन सा दम? कहने लगा जरा तुसी लिखिया सी रिसाले में। अच्छा, यकीन जानिए उसको वो अल्फाज मैंने कहा पढ़ के सुनाए, वो अल्फाज, उसका लहजा भी उसका ठीक नहीं था, पर यकीन ठीक था, असल यकीन है। और वो दम मैंने इतना फैलाया, और मैं उनके बारे में अक्सर कहा करता हूं, आप अपने ऊपर दम करें, अपने किसी प्यारे पे दम करें, खाने के बाद पढ़ लें, चलते फिरते पढ़ लें। कोई बीमारी, कोई रोग, कोई तकलीफ अच्छा नहीं है, आप चाहते हैं कि ये बीमारी, रोग, तकलीफ आपको ना लगे, आप चाहते हैं कि कोई बीमारी, कोई ऐसा दुख तकलीफ, आप ये पढ़ के दम करें। वो 3 दफा सूरत इन्ना अंज़लना, 3 दफा सूरत इन्ना अतैना कल कौसर, बस ये दम है, बस 3 दफा सूरत कदर इन्ना अंज़लना और 3 दफा सूरत इन्ना अतैना कल कौसर, ये दम है। और वह बाबा जी यही दम पढ़ के लोगों को देते थे, और लोग हैरत अंगेज तौर पे सेहतयाब अब भी दम कर रहे हैं। लेकिन ये दम मैंने फिर लिया, इसको छापा, इसको फैलाया, अल्हम्दुलिल्लाह मखलूक खुदा को फायदा है। एक चीज और खिदमत में अर्ज करूंगा, पहले खवातीन मेहनत भी करती थी, मजदूरी भी करती थी, मशक्कत भी करती थी, बच्चे भी माशाल्लाह ज्यादा होते थे, और घर के काम, लकड़ियां, गोबर, चक्की, पानी, ये होता था। उनके साथ एक चीज थी, आज वो चीज देना चाहूंगा, और वो मर्दों के लिए भी है। वो चीज असल तो है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, टेंशन के लिए, जहनी खिंचाव, तनाव के लिए, और जिसको नींद चली गई हो, ये नींद का बटन है, या हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने का बटन है, मैदे की तेजाबियत के लिए लाजवाब चीज है। जौ का देसी दलिया ले लें, जौ का दलिया देसी, ठीक, वो लेके रात को उसको पका के रख दें ढांक के, सुबह उठ पे 1 चम्मच अलसी के बीज, इलसी भी कहते हैं, अलसी भी कहते हैं, आम सस्ती चीज मिलती है, वो पीस कर उसके ऊपर जो है छिड़क के खा लें,
तजर्बाकार कहते हैं कि एक खुराक काफी है हाई ब्लड प्रेशर जिसका किसी गोली से कंट्रोल ना होता हो। आप अपनी जिंदगी का मामूल बना के देखें, कमर के लिए, पट्ठों के लिए, मोहरों के लिए, आसाब के लिए, जिस्म की ताकत के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के लिए और मैदे की तेजाबियत के लिए लाजवाब चीज है। जौ का दलिया और उस पर 1 चम्मच सुबह अलसी के बीज जो हैं वो अलसी के बीज वो छिड़क के आप देखें उसका क्या कमाल है और उसकी क्या हैरत अंगेज रिजल्ट है।